الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، آج اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی کہ مفتی اعظم مفتی احمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے جنازے میں شرکت ہوئی۔ ان بزرگوں کے جنازے میں شرکت ہم جیسوں کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ ہم اسے اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یقین جانیے، ان لوگوں کی جو زندگیاں ہیں، زندگیاں بھی قابل رشک ہیں، اور ان کا یہ سفر آخرت بھی بڑا قابل رشک ہوتا ہے۔ اس کائنات میں وہ ہستیاں بڑی خوش نصیب ہوتی ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے ہاں وہ ہستیاں بڑی خوش نصیب ہوتی ہیں، اور اللہ کے ہاں بڑی وہ قابل قدر ہستیاں ہوتی ہیں جنہیں اللہ اپنے دین کا علم دیتا ہے اور پھر ان کی زندگیاں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیتا ہے۔ ان کی زندگیاں ساری کی ساری اس فکر میں گزرتی ہیں کہ اللہ کا دین پھیل جائے، زندہ ہو جائے، محفوظ ہو جائے، دین کا علم مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں آ جائے، امت میں ایسے افراد تیار ہوں جو کل اللہ کے دین کے محافظ، نگہبان، داعی، اشاعت کرنے والے بن جائے۔ ساری زندگی اس فکر میں گزر جاتی ہے، اور جب ان کے جنازے اٹھتے ہیں رشک آتا ہے۔ ہزاروں حفاظ، ہزاروں اہل علم، سینکڑوں مشائخ، سینکڑوں اللہ والے اطراف سے کھنچی ہوئی آتے ہیں۔ نہ ان کے پاس حکومتیں ہوتی ہیں، نہ ان کے پاس اس قسم کے ذرائع ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس ایسے وسائل ہوتے ہیں۔ زندگیاں چٹائیوں پہ گزرتی ہیں، لیکن سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہوتی ہے۔ تو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے بھی نصیب کی بات یہ ہے کہ اللہ ایسے بزرگوں کی اللہ ہمیں محبت دے دے، قدر دے دے۔ جو باقی ہیں اللہ ہمیں ان کی قدر دے دے، محبت دے دے، عظمت دے دے۔ حضرت انس فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہو وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ، محبت تو کرتا ہے لیکن ان سے الحاق نہیں ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ زمانہ نہیں پایا جس زمانے میں وہ بزرگ گزرا ہے،
جس زمانے میں وہ ہستی گزری ہے محبت تو ہے لیکن وہ زمانہ نہیں پایا، صحبت نہیں ملی۔ اور ایک اور مطلب بھی ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے حدیث کا ایک بڑا علم دیا ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ دوسری بات زیادہ صحیح ہے کہ ایک آدمی سے اللہ کے نیک بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن جو اللہ رب العزت اس سے دین کی خدمت لے رہا ہے، اس کی جو صبح شام دین کی خدمت میں گزر رہی ہے، قرآن حدیث کی خدمت میں گزر رہی ہے، اس کا جو راتوں کا اٹھنا ہے، اس کی جو تلاوت ہے، اسے جو اللہ نے دین کا درد دیا ہے، وہ جو لوگوں کے اندر ایمان کی خیرات تقسیم کر رہا ہے، محبت تو مجھ سے اس سے ہے لیکن میرا عمل ویسا نہیں ہے، میرا عمل ویسا نہیں ہے۔ علم الحق بھی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے عمل کی یہ کمزوری اور تمہارے یہ عمل کی کوتاہی تمہاری یہ محبت اس کی تلافی کر دے گی، اور تمہارا کل حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تمہارے عمل میں یہ جو کمی ہے نا، تمہاری یہ محبت اس کی تلافی کر دے گی، اور کل جب تم اٹھائے جاؤ گے تو انہی کے ساتھ ہوگے۔ المرء مع من احب، انس فرمانے لگے ہمارے پاس بیٹھنے والوں کو جتنی خوشی آج ہوئی ایمان کے بعد، نعمت ایمان کے بعد، اتنی بڑی خوشی کبھی نہیں ہوئی جب یہ خوشخبری سنی۔ اور فرمانے لگے میرے دل میں آیا کہ مجھے تو ابو بکر عمر سے بڑی محبت ہے، مزے آ جائیں گے، کل میرا معاملہ بھی انہی کے ساتھ ہو جائے گا۔ فرمانے لگے میرے دل میں آیا کہ میری تو ابو بکر عمر سے بڑی محبت ہے رضی اللہ عنہ، میرا معاملہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ وہ گھرانے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن گھرانوں میں اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہوتی ہے، جن کے دلوں میں علماء کی محبت ہوتی ہے، جن کے دلوں میں علماء کا احترام ہوتا ہے، جن کے گھروں میں اہل علم کا ادب ہوتا ہے۔ یقین جانیے یہ نسل کی، نئی نسل کی ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر اپنے بچوں کو دینداری پہ رکھنا چاہتے ہو کہ ہمارے بچے دین پہ آ جائیں، تو ان کے دلوں میں دین والوں کی عظمت بٹھا دو، محبت بٹھا دو، احترام بٹھا دو، ادب بٹھا دو۔ یہ پہلا قدم ہے دین پہ آنے کا۔ اور اللہ حفاظت فرمائے نمازیوں میں، حاجیوں میں، گھروں سے اہل علم کی، علماء صلحاء کی محبت اٹھ جائے، خطرہ ہے اس گھر میں کوئی دہریہ نہ پیدا ہو جائے، خطرہ ہے اس گھر میں کوئی بلادین نہ پیدا ہو جائے۔ ظاہر ہے جب علماء کی عظمت نہیں، محبت نہیں، احترام نہیں، اللہ معاف فرمائے بغض ہے، کینہ ہے، برائیاں ہیں، خطرہ ہے یہاں کوئی دہریہ پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ دین کس سے سیکھیں گے؟ کس کی صحبت میں جا کر دین پڑھیں گے؟ کہاں سیکھیں گے؟ کس کی باتوں کا اثر لیں گے؟ جن کی صحبت کا اسے اثر لینا تھا ان کی تو عظمت ہی نہیں ہے، ان کی تو محبت ہی نہیں ہے، ان کا تو احترام ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے دہریت اور لادینی اور بے دینی انہی گھروں میں آتی ہے جہاں سے یہ نیکی ختم ہو جاتی ہے، جہاں سے یہ نیکی ختم ہوتی ہے۔ وہی لوگ مسجدوں سے دور ہوتے ہیں، وہی اللہ کے گھروں سے دور ہوتے ہیں، وہی قرآن سے دور ہوتے ہیں، انہی کی زندگیاں دین سے عاری اور خالی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم کیا کہہ رہا ہے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ علماء فرماتے ہیں ہر وقت سچوں کے ساتھ رہنا تو مشکل ہے، میرے لیے بھی تکلیف کی چیز ہے، ان کے لیے بھی تکلیف کی چیز ہے۔
کیسے ہر وقت ان کے ساتھ رہوں؟ تو مطلب یہ کہ تمہارا دل ہر وقت ان کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہو. سبحان اللہ. یہ معیت قلبی ہے کہ تمہارے دل میں ہر وقت ان کی محبت رہے، عقیدت رہے، عظمت رہے، احترام رہے. جب یہ ہوگا نا خود بخود ان کی زندگی کی نقل تم میں آتی رہے گی. ان کی زندگی کی نقل آتی رہے گی. ہر وقت ان کی محبت ہو، ان کا احترام ہو، ان کی عقیدت ہو، ان کی عظمت ہو. جن کے دلوں میں محبت، عقیدت، احترام ہوتا ہے، غلطی ان سے بھی ہو جاتی ہے لیکن خاتمہ بالخیر ان کا ہوتا ہے. خاتمہ بالخیر پہ ہوتا ہے. توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. باطل کی ساری محنت کیا ہے؟ باطل کی ساری محنت ہی یہی ہے کہ عوام کا تعلق اہل علم سے ختم ہو جائے. اس میں رکھنا پڑ جائے، اس میں دراڑیں پیدا ہو جائیں، اس میں غلط فہمی آ جائے، ان میں دوریاں پیدا ہو جائے. پھر یہ وہ ریوڑ ہے کہ کوئی بھی بھیڑیا آ کے انہیں اچک کے لے جائے گا. نہگبان سے تعلق جو ختم ہوا، نہگبان سے تعلق جو ختم ہوا، پھر تو یہ ریوڑ ہے کوئی بھی بھیڑیا آ کے اچک کے لے جائے گا. یہ کسی کی بھی نظریات قبول کر سکتا ہے، کسی کی بھی سوچ لے سکتا ہے، کسی بھی بے دین کو اپنا پیشوا بنا سکتا ہے. نہگبان جو ختم ہو گیا، باطل کی ساری محنت اسی پر ہے. اگر کسی قوم کو بے دین بنانا ہے تو اہل علم سے، اہل دین سے ان کا رشتہ توڑ دو. اور اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب. بخاری کی روایت ہے. فرمایا جس نے میرے ولی سے کو تکلیف پہنچائی، کسی عالم ربانی کو تکلیف پہنچائی، تو پھر سنو میری طرف سے اسے اعلان جنگ ہے. اور آپ جانتے ہیں جب جنگیں ہوتی ہیں تو سب سے قیمتی چیز ضائع کی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں نا جب جنگیں ہوتی ہیں تو سب سے قیمتی چیز پہ حملہ ہوتا ہے اور سب سے قیمتی چیز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. اس دنیا میں اللہ کے ہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. اور جب کوئی شخص اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف اور ایذا پہنچاتا ہے، اللہ ان سے ایمان سلب کر لیتا ہے. یہ ان کی سب سے قیمتی چیز ہے روئے زمین پر اللہ کے ہاں. آپ کہیں گے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، نہ اس کا اسٹیٹس گیا، نہ اس کا عہدہ گیا، نہ اس کا منصب گیا، نہ اس کی جاگیریں گئیں، نہ اس کی زمینیں گئیں، نہ اس کا کاروبار گیا، نہ اس کی معیشت گئی، نہ اس کی فیکٹریاں گئیں، اور نہ اس کی شہرت گئی، نہ اس کی واہ واہ گئی. کیسا اللہ کا اعلان جنگ ہے؟ ارے میاں اللہ کیا ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کیا اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. ایمان نہیں رہتا، ایمان کی زندگی نہیں رہتی. حرب ہے، پھر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. یاد رکھیے میرے عزیزو، علماء کے لیے، اہل اللہ کے لیے، صلحاء کے لیے اپنی زبانوں کو بہت محتاط رکھا کرے. جس سے اللہ اپنا دین کا کام لے رہا ہے نا، وہ دین کی خیرات تقسیم کرتا ہے، قرآن حدیث کی خدمت کر رہا ہے، امت کے لیے، دین کے لیے افراد تیار کر رہا ہے. بحیثیت انسان کے اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے پرندے بھی استغفار کرتے، اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی، اس کے لیے بلوں میں رہنے والی چمٹیاں بھی استغفار کرتی ہیں. ارے میرے عزیزو، اس کے لیے تو ساری مخلوق استغفار کر رہی ہے، اس کی تو بخشش ہو جائے گی، میرا کیا بنے گا؟
اس سے تو اللہ یہ خدمت لے رہا ہے دین کی. انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن اس کی نیکیاں کتنی ہیں. اور پھر اللہ کی اتنے مخلوق اس کے لیے دعائیں استغفار کر رہی. بہت محتاط رکھی جائے زبان. پروپیگنڈے کا دور ہے. اللہ معاف فرمائے. بس ویسے تو کسی مسلمان کے لیے بدگمانی بہت بری ہے، لیکن اب تو امام سے بھی بدگمانی، علماء سے بھی بدگمانی، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. سنا ایسا ہے، میں نے سنا ایسا ہے. ارے میاں جس سے سنا ہے کیا وہ کوئی فرشتہ آیا تمہارے پاس؟ کیا باقی چیزوں پر بھی اس پر اعتماد کرتے ہو؟ اور بدگمانی بس اوقات اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی، اور اس نے کہانی گھڑی ہوتی. حالانکہ ذرائع ابلاغ کے بارے میں ہمارا اپنی رائے کیا ہے؟ فاسق، فاجر، جھوٹ. لیکن جب سنتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں، رائے قائم کر لیتے ہیں. تو بہت محتاط کسی عالم دین کے لیے، کسی اللہ کے ولی کے لیے، کسی اللہ کے نیک بندے کے لیے، کسی دیندار کے لیے اپنی زبانیں بہت محتاط رکھیں. ہاں خوش نصیبی ہے، یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہماری اور ہماری اولادوں کی دینداری کا ذریعہ ہے کہ ہمیں اللہ کسی عالم دین کی محبت دے دے، عقیدت دے دے، احترام دے دے، محبت دے دے. اب یقین جانیے اس گئے گزرے دور میں بھی اگر کہیں صحیح دینداری نظر آئے گی تو آپ کو نظر آئے گا ان میں علماء کی محبت ہے. اس گئے گزرے دور کے اندر بھی ان کے دلوں میں علماء کا احترام ہے. کسی عالم کی اس پر محنت ہے، اس کے اثرات ہیں، اس لیے رنگ چڑھا ہوا ہے. اس لیے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جہاں سچی محبت ہوتی تو پیروی ہو جاتی ہے، اتباع ہو جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سچی محبت کا معیار یہی بتایا ہے. سچی محبت کا معیار یہی بتایا. حضرت انس سے فرمانے لگے، انس بیٹے، یا بنی ان تقدر ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد ففعل وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة. انس بیٹے اگر تجھ سے ایسا ہو سکے کہ تیری صبح شام یوں گزرے، تیری صبح شام یوں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کی کھوٹ نہ ہو، کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کسی کے لیے بغض نہ ہو. ان تقدر آسان نہیں ہے. یقین جانیے نفل پڑھنا آسان، عمرہ حج کرنا آسان، صدقہ خیرات کرنا آسان، اپنا دل اس گندگی سے پاک رکھنا آسان نہیں. تبھی تو اللہ کے نبی فرمانا کہ ان تقدر، اگر تجھے قدرت ہو تو، اس لیے کہ اس پہ قدرت آسان نہیں کہ تیرے دل میں یہ گندگی نہ ہو، کینہ، بغض، حسد. اور فرمایا وذالک من سنتی، میری عادت تو یہی ہے، میری سنت تو یہی ہے، میرا طریقہ تو یہی ہے. میرا دل صاف رہتا، سبحان اللہ، میرا دل سب کے لیے صاف رہتا. اور فرمایا ومن احب سنتی فقد احبنی. میرے سے محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت سچی ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ اس کو میرے طریقے سے محبت ہوگی، میری اداؤں سے محبت ہوگی، میرے طور طریقوں سے محبت ہوگی. تو اگر کسی اللہ کے نیک بندے سے، عالم ربانی سے، اللہ کی ولی سے محبت ہوگی
تو اس کی نقل بھی آئے گی، اس کی نقل ضرور آئے گی۔ محبت عمل لے کے آتی ہے، یہ محبت اطاعت لے کے آتی ہے، محبت فرمانبرداری لے کے آتی ہے۔ معیار یہی ہے اگر محبت میں سچا ہے۔ ایک آدمی بیت اللہ کے پاس رہتا ہو، مہینوں سالوں وہاں صفائی کرتا ہو، واپس اپنے ملک جائے تو نماز غیب، سالہ سال بیت اللہ کو دیکھا، اس کے پاس رہا، 40 سال کے بعد واپس آیا، نماز کوئی نہیں۔ کیوں بھائی؟ اس نے صفائی ضرور کی، بیت اللہ میں ضرور رہا، لیکن اس کے دل میں محبت اور عقیدت بیت اللہ کی نہیں تھی۔ اور ایک بوڑھا آدمی 80 سال کا پونجی لے کے جاتا ہے، ایک ہی نظر سے اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نظر میں محبت اور عقیدت کا جذبہ موجود ہے۔ ارے میرے عزیزو، کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت مل جائے اور عقیدت اور عظمت موجود ہو، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ لیکن اگر اس محبت اور عقیدت کے بغیر ہے، پھر رنگ نہیں آتا، پھر رنگ نہیں آتا۔ ایک آدمی 80 سال کا بوڑھا ہے، زندگی بھر کی پونجی اکٹھی کی، بیت اللہ کو دیکھتا ہے لیکن عقیدت اور محبت کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کی چوکھٹ پہ پہنچتا ہے، محبت اور عقیدت کے ساتھ، سب کچھ اندر سے بدل جاتا ہے۔ ایک ہی صحبت، ایک ہی نظر اسے ولایت تک پہنچا دیتی ہے، محبت اور عقیدت۔ آپ تجربہ کر لیجئے، کسی سے آپ کو دلی محبت اور عقیدت ہو، اس کی باتیں آپ کے دل پہ اثر کریں گی، آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے یہ بات میرے لیے ہے اور میری یہ ضرورت تھی اور میری دوا ہے، یہ اس میں میرے لیے شفا کا سامان ہے۔ محبت اور عقیدت ہو، پھر سادہ سی باتیں، سیدھی سادی باتیں زندگیاں بدل دیتی، زندگیاں بدل دیتی ہیں۔ المرء مع من حب، جس سے محبت ہو حشر تمہارا اسی کے ساتھ۔ تو خوش نصیبی ہے نا اللہ والوں سے محبت ہو، دین کی خدمت کرنے والوں سے محبت ہو، علماء ربانیین سے محبت ہو، خوش نصیبی ہے۔ اور یقین جانے بزرگ ترین ہستیاں ہیں جنہیں اللہ اپنا علم دے اور پھر اللہ رب العزت انہیں اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ یہ پیغمبر کا کام ہے، یہ نبیوں کا کام ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ اللہ علم دیتا ہے نبی کو۔ یہ علم انسانوں کی بس کی بات نہیں، یہ براہ راست اللہ دیتا ہے۔ احکامات کا علم، حلال حرام کا علم، جائز ناجائز کا علم، عقائد کا علم، عبادات کا علم، یہ اللہ دیتا ہے، یہ براہ راست اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اور یہ علم صرف مسلمانوں کی خصوصیت ہے، باقی سارے علم تو سب کے پاس ہے نا، ڈاکٹر تو سب بنتے ہیں، انجینئر سب بنتے ہیں، یہ سارے فنون سب کے پاس ہے۔ مسلمانوں کی بھی ضرورت ہے لیکن وہ سب کے پاس ہیں، کافروں کے پاس بھی ہیں، مشرکوں کے پاس بھی ہیں، ہندوؤں کے پاس بھی ہیں، سکھوں کے پاس بھی ہیں، عیسائیوں کے پاس بھی ہیں، لیکن اللہ کا آیا ہوا علم یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے جو انہیں ان کے نبی کے واسطے سے ملا ہے۔ یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے جو انہیں ان کے نبی نے دیا ہے۔ اور کسی کو اللہ یہ علم دے اور پھر زندگی اس کے لیے قبول کر لے،
اہل اللہ سے، اہل علم سے محبت، عقیدت، اس میں دین کی حفاظت ہے، اس میں دین کی ترقی ہے، ان کی صحبت میں ایمان ملتا ہے، ایمان بچتا ہے۔ ایمان کی قیمت کیا ہے؟ ایمان کی قیمت کیا ہے؟ ملء الارض ذہبا، ملء الارض ذہبا، سبحان اللہ۔ قرآن نے ایمان کی قیمت بتائی ہے کہ جب ایمان کے بغیر رہنے والے وہاں جب انہیں عذاب سامنے آئے گا، عذاب سامنے آئے گا تو وہ کہیں گے اگر آج ہمارے پاس پوری دنیا کے بقدر سونا ہوتا، ایک پہاڑ نہیں، دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں یہ سونے کے نہیں، زمین کا چپا چپا پہاڑوں سے، اور وہ بھی سونے کے، اور وہ بھی پہاڑ اتنے بلند کہ آسمانوں کو چھونے لگے، اتنا سونا ہوتا تب بھی عذاب سے نجات نہیں۔ اب پتہ چلے گا ایمان کیا دولت ہے۔ ایمان جس کے پاس ہوگا اس کو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ تو میرے عزیزوں پتہ لگا ایمان کی قیمت، ایک سونے کا پہاڑ نہیں، دنیا بھر کے سونے کے پہاڑ نہیں، زمین کا چپا چپا سونے کا، اور اتنے بلند پہاڑ کے آسمانوں کو چھونے لگے۔ ایمان کی دولت اس سے بڑھ کر، یہ کہاں ملتی ہے؟ اس کہاں بچتی ہے؟ اس کی حفاظت کہاں ہے؟ اہل علم کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے، نیک صحبت سے یہ دولت بچتی ہے۔ ملء الارض ذہبا، کہ دنیا بھر کے سونے کے بہار بھی اس دولت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا اللہ کی طرف سے پیغام ہے، کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والو، ایمان بچانا ہے، تقوی بچانا ہے، پھر ان لوگوں کی صحبت میں رہو، ان کا ساتھ رہو۔ اور میں نے عرض کیا ہر وقت تو ساتھ رہنا مشکل ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ دل میں محبت ساتھ رکھو، عقیدت ساتھ رکھو، عظمت دل میں رکھو۔ جب کسی کی محبت ہوتی تو خیال تو ویسے ہی رہتا ہے۔ آج کل جو جھوٹیاں محبتیں ہیں، ہر وقت اسی کا خیال رہتا ہے، اور اگر اللہ کے نیک بندوں کی محبت آئے تو خیال رہتا ہے، دھیان رہتا ہے۔ اور پھر سب کچھ بدلنے لگتا ہے، سب کچھ بدلنے لگتا ہے۔ تو علماء کی عظمت، احترام، ادب، یہ خوش نصیب لوگوں کی بات ہے جنہیں اللہ نصیب فرماتا، جن کی اولادوں کو اللہ عطا فرماتا۔ یقین جانیے ہماری بے دینی کا سب سے بڑا ذریعہ، مساجد سے دوری ہونے کا ذریعہ، ہاں باطل کی آج یہ محنت اپنا اثر دکھا رہی، فاصلے بڑھ گئے، فاصلے بڑھ گئے، دوریاں ہو گئی، مسلمان پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ ہاں کہتے ہیں بیچارے کیا کریں، اب ویسے علماء بھی تو نہیں رہے، ویسے علماء بھی تو نہیں رہے۔ اچھا بھائی ڈاکٹر پہلے کسے ڈاکٹر نے، اب کسے کمپیوٹر سے علاج کرواؤ گے؟ اب کمپیوٹر سے علاج کروائیں گے کیا؟ پہلے سے ڈاکٹر نہیں رہے کیا کریں گے؟ کمپیوٹر سے علاج کروائیں گے۔
کیا کرتے ہیں پھر؟ تلاش کرتے ہیں نا، تلاش کرتے ہیں. کراتی ڈاکٹر سے علاج ہے لیکن اچھا تلاش کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. قیامت تک علماء ربانی موجود رہیں. ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ سے، ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما. یہ دعا اللہ نے ہمیں قیامت تک کے لیے سکھائی ہے. ہمیشہ یہ دعا کیا کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے. اب اللہ کا کن لوگوں پہ انعام ہے؟ النبیین، الصدیقین، الشہداء، الصالحین. دیکھیے ہر نبی صالح ہے، ہر صدیق بھی صالح ہے، ہر شہید بھی صالح ہے. تو دعا مختصر ہو گئی، صراط الصالحین. اے اللہ ہمیں صالحین کا راستہ دے دے، ہمیں صالحین کا راستہ دے دے. اب صالحین ہیں کون سے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب کہتے ہیں جن کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا. ضالین وہ تھے جن کے پاس جو اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. تو صالحین وہ ہوئے جن کے پاس علم بھی صحیح ہے اور جن کے پاس علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی صحیح ہے. مغضوب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم ہے عمل نہیں. ضالین وہ ہیں جو اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوئے. صالحین اسے کہتے ہیں، صالح اسے کہتے ہیں جو قیامت تک رہے گا، وہ عالم ربانی جس کا علم بھی سیکھو محمد الرسول اللہ تک پہنچتا ہو اور جس کا عمل بھی محمد الرسول اللہ تک پہنچتا ہو. جس کے علم کی بنیاد بھی نبی کا علم اور جس کے عمل کی بنیاد بھی نبی کی سنت. یہ صالح ہے اور یہ قیامت تک رہے گا. اور ہم اللہ سے یہی تو کہتے ہیں، اللہ ایسے عالم ربانی کے راستہ ہمیں دے دے، ان کے ساتھ ہمیں کر دے، انہی کے ساتھ رہ کر ہمیں ہدایت کا نور ہمیں ملے گا. انہی کی صحبت سے ملے گا. تو بہت احتیاط ہو، کوئی ایسی بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو، بدگمانی نہ ہو. ہمیشہ حسن ظن رکھیں. عام مسلمانوں کے لیے بھی حسن ظن رکھیں اور خاص طور پہ اہل علم کے لیے، اہل دین کے لیے ہمیشہ ہمارے دل میں ان کا احترام اور محبت. مسلمانوں کے لیے غیبت بری بات ہے، لیکن اگر آپ نے کسی اہل علم کی غیبت کی، لحوم العلماء مسمومہ، علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، بڑا زہریلا ہوتا ہے. اگر غیبت کرو گے، گوشت کھاؤ گے، روحانیت مر جائے گی، باطن تباہ ہو جائے گا. بڑا زہریلا ہوتا ہے. تو زبانیں بہت محتاط ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سے کہی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. سبحان اللہ. اے اللہ اپنی محبت دے دے اور اپنے پیاروں کی محبت دے دے. اپنی بھی محبت دے دے، اپنے پیاروں کی بھی محبت دے دے. اللہ سے تعلق ہو اور اللہ والوں سے بھی تعلق ہو، اللہ سے بھی محبت ہو اور اللہ سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت ہو، اللہ کی دین کی خدمت کرنے والوں سے بھی محبت ہو، ان کی بھی قدر ہو. یقین جانے دین کی قدر آ جائے نا تو دین والوں کی قدر آ جائے گی. جو دین کی چوکیداری کر رہے ہیں، دین کی حفاظت کر رہے ہیں، جنہوں نے زندگیاں دین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی ہیں. بہت اچھا کما سکتے ہیں، بڑے ذہین لوگ ہیں. غضب کا حافظہ ہوتا ہے، غضب کا حافظہ ہوتا ہے.
غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ یہ ساری صلاحیتیں اور یہ حافظہ اور یہ ذہانت اللہ کے دین پہ لگ جائے، اللہ کے دین کی خدمت پہ لگ جائے۔ تو ایسے لوگوں کی زندگیاں یقین جانے قابل رشک ہوتی ہیں، اور ان کا دنیا سے جانا بھی قابل رشک ہوتا ہے۔ ہم نے تو اپنے سارے ان بزرگوں کو دیکھا ہے، سبحان اللہ، ایسے شاہانہ جنازے ہوتے ہیں کہ رشک آتا ہے۔ اور آپ جن کے آپ ذرائع ابلاغ میڈیا پہ جو آپ جس مخلوق کو آپ سنتے دیکھتے ہوں گے، جب ان کے جنازے ہوں گے تو آپ کو دیکھ لیں کیا حال ہوتا ہے۔ اور بیچارے جو آتے بھی ہیں بس اوقات ان کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی۔ بظاہر آپ کو ان کو اسکرینوں پہ بڑی ان کی شہرت ہو رہی ہوتی ہے، ذرائع ابلاغ پہ بڑا ان کا شہرہ ہوتا ہے، نام ہوتا ہے، لیکن جب جاتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں پوچھتا۔ اور یہ اللہ والے تو ایسے ہیں، سبحان اللہ، اپنے لیے اتنا بڑا ذخیرہ چھوڑ کے جاتے ہیں، علماء کی شکل میں، طلباء کی شکل میں، حفاظ کی شکل میں، دین کے خدام کی شکل میں، نیکیوں کی فیکٹریاں چھوڑ کے جاتے ہیں، کمائی کر کے جاتے ہیں۔ اور یہ ان کے شاگرد یہ اپنے اساتذہ سے روحانی والد کی طرح محبت کرتے ہیں، روحانی والد سمجھتے ہیں، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اور نیکیوں میں یاد رکھتے ہیں۔ عجیب عقیدت کا منظر ہوتا ہے، محبت کا انداز۔ ہمارے مربی، ہمارے استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ہمارے ادارے میں تشریف لائے۔ حضرت کی عمر بہت بڑی تھی، ویل چیئر پہ تھے۔ جیسے گاڑی سے اترے اور ویل چیئر پہ بیٹھے تو آگے کمرے میں جانا تھا، ہر ایک نے کوشش کی ہم ویل چیئر اٹھائیں، تو میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا دیکھو یہ بوڑھے چٹائیوں پہ زندگی گزری ہے، جیب بھی خالی ہے، لیکن ہر ایک ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ اور دوسری طرف کوئی باپ بوڑھا ہو جائے جس نے اپنی ساری زندگی اپنی اولاد کو دنیا پہ لگایا ہو اور پھر بیمار ہو جائے تو وہ چھپتا پھرتا ہے کہیں باپ بلا نہ لے، کہیں باپ بلا نہ لے، کہیں کام نہ کرنا پڑے، اور زیادہ ہی بوجھ سمجھتے تو اس کو نرسروں کے حوالے کر دیتے، اسپتالوں کے حوالے کر دیتے۔ وقت نہیں ہے اس کے پاس۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ بوڑھے ہوتے، یہ جتنے بوڑھے ہوتے اتنے زیادہ قیمتی ہوتے، اتنی ان کی عزت بڑھتی ہے، اتنی ان کی محبوبیت بڑھتی ہے۔ عہدے والا، منصب والا، پیسے والا جتنا بوڑھا ہوتا ہے بے قیمت ہو جاتا ہے، جیب جو خالی ہو گئی، عہدہ جو نہیں رہا، سلام بھی کوئی نہیں کرتا، گھر کی ماسی بھی نہیں پوچھتی، پتہ ہے اس کے پاس ہے کچھ نہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی دین پہ لگتی ہے، دینی علوم پہ لگتی ہے، جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنے قیمتی بنتے ہیں، اتنی عزت بڑھتی ہے، اتنا ہی محبوبیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ ہمیں دنیا میں دکھاتا ہے، آخرت میں تو اللہ اپنے شاعر شان انہیں نوازیں گے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، علماء کی قدر کریں، احترام دل میں لے کے آئیں۔ کیا پتا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور یہ محبت ہماری پسند آ جائے تو ہماری اولادوں میں بھی اللہ کسی کو اپنے دین کے لیے چن لے، ہمارے بھی نصیب جاگ جائے۔ یہ قسمت والوں کی بات ہوتی ہے، قسمت والوں کی بات ہوتی ہے۔ لوگ بس اوقات دین کی خدمت کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ ایک مدد وہ ہوتی ہے، تعاون وہ ہوتا ہے، خدمت وہ ہوتی ہے جو ایک بیمار کا کی جاتی ہے، بیمار کی جاتی ہے۔ تعاون وہاں بھی ہوتا ہے، خدمت وہاں بھی ہوتی ہے، مدد وہاں بھی ہوتی ہے، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے؟
کہ بیماری ہمیں نہ لگے، ہمیں بیماری نہ لگے۔ خدمت وہاں بھی ہو رہی ہوتی ہے، تعاون وہاں بھی ہو رہا ہوتا ہے، مدد وہاں بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن نیت کیا ہوتی ہے؟ یہ بیماری ہمیں نہ لگے۔ جذبہ کیا ہوتا ہے؟ بیماری ہمیں نہ لگے۔ تو ایسی خدمت علماء کی نہ ہو، دین والوں کی نہ ہو، دین کی خدمت والی نہ ہو کہ یہ بیماری کہیں علم کی ہمیں نہ لگ جائے۔ ہاں، پھر تو کبھی بھی نہیں آئے گا علم گھروں میں، پھر تو اولادوں میں کبھی علم نہیں آئے گا۔ اور ایک خدمت یہ ہے، تعاون یہ ہے، مدد یہ ہے کہ یہ خوش نصیب لوگ ہیں، ہم نہیں کر سکے، چلو ہم ان کی خدمت بھی کر سکیں، کل ہمارا بھی کئی شمار ان کے ساتھ ہو جائے۔ اگر اس جذبے کے ساتھ خدمت کرو گے تو امید ہے آپ کی اولادوں میں اللہ کسی کو قبول کر لے۔ اگر اس جذبے کے ساتھ کرو گے تو کہ یہ خوش نصیب ہے، ان کا انتخاب ہو گیا، ہم نے زندگیاں گزار دی، کل معاشر میں کہیں ہمارا بھی ان کے ساتھ شمار ہو جائے، اس جذبے کے ساتھ کریں گے تو اللہ اولاد کو قبول کر لے۔ پھر اس کی برکتیں آپ کو زندگی میں دیکھیں گے، اپنی اولادوں میں دیکھو گے، نسلوں میں دیکھو گے۔ بس اوقات آدمی دین والوں کی، دین کی خدمت کرنے والوں کی کسی مدرسے میں تعاون کر رہا ہوتا ہے، پیسے بھی دے رہا ہوتا ہے، تعاون بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ تعاون ایسا ہوتا ہے جیسے بیمار کی طرح تعاون ہوتا ہے کہ بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، چلو ان کی خدمت کر لو۔ یہ ایسی خدمت ہے جیسے بیمار کے ساتھ، کہ آدمی اس کے ساتھ بھی خدمت کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جذبہ؟ بیماری نہ لگے۔ اور ایک یہ کہ ان طلباء کی، ان علم والوں کی اس لیے خدمت کر رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا مہمان کہلایا، اللہ کی مخلوق ان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے، فرشتے ان پہ رش کرتے ہیں، فرشتے ان کو عزت دیتے ہیں، یہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اگر آپ اس نظر سے دیکھیں گے، یہ محبت بھری نظریں آپ ان علم والوں پر، طلباء پہ ڈالیں گے، پھر آپ کے نصیب جاگ سکتے ہیں، پھر آپ کے نصیب جاگ سکتے ہیں، آپ کی قسمت جاگ سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے خاندان میں کوئی ایسا پیدا کر دے جو نبی کے کام والا ہو جائے، جو نبی کے کام والا ہو جائے، پھر ہو سکتا ہے۔ اگر رشک کی نظر ڈالو گے، محبت کی یہ نظر ڈالو گے، پھر امید ہے۔ تو محبت ہو ان سے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے میرے عزیزوں، تجربہ کیا، واللہ تجربہ کیا، جنہوں نے سچی دل سے محبت کی ان کی زندگیاں بدلی، ان کی زندگیاں بدلی، اور ان کی اولادوں کی زندگیاں بدلی۔ میں نام نہیں لیتا، مجھے یاد ہے ہم جب یہاں آئے تو سب سے پہلے ایک نوجوان تھا ماشاءاللہ، اس کی زندگی بدلی، اور اس نے داڑھی رکھ لی، اس سے تعلق اتنا تھا، محبت کا تعلق اتنا تھا کہ ایک دن اس نوجوان تھا بیچارہ، ماحول ایسا تھا، داڑھی کاٹ کے لایا، تو میں نے اس سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، مجھے پتا ہے محبت اتنی ہے کہ یہ ناراضگی برداشت نہیں کرے گا، اور رو پڑا، اور اس نے توبہ کر لی، اس کی زندگی بدلی، اس کی زندگی بدلی، تو اس کا بھائی حافظ بھی بنا، عالم بھی بنا، اس کے والد بھی دیندار ہو گئے، گھر میں بھی شریعت کے مطابق پردہ ہو گیا، اس نوجوان کی شادی ہوئی، گھر والے بھی پردے والے، اس کا بچہ ہوا، بچہ بھی حافظ بن گیا۔ ہم تو کچھ نہیں تھے اور نہیں اب کچھ ہیں، لیکن اس کے خیال میں تھا کہ ہم دیندار ہیں، اور اس دینداری کی وجہ سے اس نے ہم سے محبت کی، اللہ نے اس کے گھر کی کایا پلٹ دی، زندگی بدل دی۔ تو یہ سچی محبت عقیدت رنگ لاتی ہے، رنگ لاتی ہے۔
اپنا اثر دکھاتی، اس لیے کہ محبت جہاں سچی ہوگی اطاعت ہوگی اور اس کی بات اثر کرے گی. بدلیں گے گھر. اس لیے اگر بچوں کو دیندار بنانا ہے نا میرے عزیزوں، تو علماء کی محبت بٹھاؤ، علماء کی خدمت کراؤ، علماء کا ادب ان کے اندر پیدا کرو. اور کبھی اللہ نہ کرے کوئی منفی چیز دینداروں کی اپنے بچوں کے سامنے نہ آنے دو. دینداروں کی منفی تذکرے اپنے بچوں کے سامنے نہ آنے دو. بدگمان ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، مسجد سے دور ہو جائیں گے، دینداروں سے دور ہو جائیں گے اور ان کا دین چوپٹ ہو جائے گا، کہیں کی نہیں رہیں گے. ان کے دلوں میں ادب، احترام، ان سے ان کی خدمت کروائیں، ان کے سامنے اچھے تذکرے کریں. تو انشاءاللہ وہ دیندار بن جائے گا. تو ہمیشہ اس کی فکر رہے میرے عزیزو، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا طرز عمل، کوئی ایسی زبان سے بات کہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں میری زبان سے غلط نکلے، اللہ معاف فرما، اللہ تعالیٰ معاف فرما. اور ایسے ماحولوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے بچوں کو دور رکھیں جو علماء کے بارے میں بدگمانی پیدا کریں، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے، جن کے تذکروں میں بیٹھنے سے، جن کی کتاب پڑھنے سے، جن کے وعظ سننے سے، جن کی تقریریں سننے سے اہل علم سے بدگمانی ہوتی ہے، وہ زہر قاتل ہیں، وہ حقیقت میں دین دشمن ہیں، بہروپیاں ہیں. اس لیے کہ جن سے مجھے دین ملنا ہے وہ مجھ سے ان سے دور کر رہا ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں، اللہم انی نسألک حبک وحب من یحبک. اللہ اپنی محبت دے دے اور اپنے پیاروں کی محبت دے دے، ان کی عقیدت دے دے، ان کا احترام دے دے، ان کا ادب دے دے. اور کسی کے بارے میں کوئی خطا دیکھی، غلطی دیکھ لی، کوئی کوتاہی دیکھ لی، تو اپنے دل کو سمجھائیں ہم سے تو پھر بھی نیک ہے، ہمارے سے زیادہ نیک ہے تو ان کے بعد ویسے ہی زیادہ ہیں، ان کو تو ویسے ہی اللہ نے دین کے لیے قبول کر رکھا ہے، کتنی خدمت دین کی لے رہا ہے اللہ ان سے. اور پھر اللہ کی کتنی مخلوق ان کے لیے ویسی معافیاں استغفار کر رہی ہے، اس کی تو بخشش ہو جائے گی، اس کی غلطی تو دھل جائے گی. اپنے دل کو سمجھائیں تاکہ آپ کا دل ہمیشہ نیک لوگوں سے، علماء سے حسن ظن رکھنے والا ہو، حسن ظن رکھنے والا ہو، بدگمانی سے بچنے والا ہو. تو اللہ رب العزت بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب میں سوچ رہا تھا یہ بات بھی انہی بزرگوں کی برکت سے، دیکھو دنیا سے چلے گئے لیکن آج ان کے جنازے نے ہم سے یہ بات کہلوا دی. آج ان کے یہ جانا بھی ہم سب کے لیے نصیحت کا سامان ہو گیا، ہم سب کے لیے درس بن گیا. تو یہ خوبصورت زندگیاں ہیں جن کا جینا بھی دین پہ آنے کا ذریعہ ہے، اور جن کا دنیا سے جانا بھی سبحان اللہ ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہے، ہدایت کا سامان ہے. بھئی اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث